قرآن مجید کی سورہ رحمان ہم بچپن سے سنتے ہیں اور بڑی ہی دل نواز سورہ ہے۔ وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی آیت ہے، لیکن وہ ہر ایک کلام کے بعد آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو بظاہر تو ذہن اس طرف جاتا ہے، لیکن ایک ہی جملہ ہے، تو وہاں پر آپ نے جب اس پہ غور کیا، تفسیر اس کی لکھی، تو کیا وہ جملہ ہر جگہ کوئی نیا پہلو بیان کر رہا ہے یا ایک ہی بات ہے جو زیر بحث ہے وہاں؟ یقیناً نیا پہلو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ اسلوب بھی آپ کو ادب میں مل جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اقبال اپنی بعض نظموں میں مصرع دہراتے ہیں، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز کرتے ہیں نا یہ۔ تو اس طرح بعض موقعوں کے اوپر ایک مضمون کی اس طریقے سے تعمیر کی جاتی ہے یا اس کی تشکیل ایسے ہوتی ہے کہ مختلف ٹکڑے اسی مضمون کے ساتھ مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن مجید نے یہ اسلوب سورہ رحمان میں اختیار کیا ہے، سورہ واقعہ میں اختیار کیا، اور بھی بعض صورتوں میں اختیار کیا ہے، سورہ قمر میں اختیار کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار اس کو آیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ترجیح کا جملہ ہوتا ہے جس کو اس طرح سے بعض اوقات ادب میں لایا جاتا ہے۔ اس سے گویا مضمون ہر پہلو سے متعلق ہو کر ذہن نشین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، قرآن مجید نے سورہ رحمان میں اس کو اختیار کیا ہے۔ تاہم اس میں چونکہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے تو ایسا لفظ اختیار کیا ہے کہ جو مختلف پہلوؤں سے ربط اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مختلف شیڈز ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے ہاں بعض بزرگوں نے یہ کیا کہ اس کا ہر جگہ ترجمہ بھی مختلف کر دیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم کلام عرب میں اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ ہزار پہلوؤں سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل عرب کے ہاں اس لفظ کے استعمال میں وہ تنوع موجود ہے، یعنی وہ لفظ کسی نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کرشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے اعلیٰ صفات و اوصاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ عجائب، قدرت کے نظارے، ندرتیں بہت سے پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اردو زبان کا وہ لفظ اختیار کروں اپنے ترجمے میں کہ لفظ ایک ہی ہو اور وہ بھی مختلف پہلوؤں سے اس مدعا کو بیان کر دے۔ تو میں نے اس کے لیے شان کا لفظ منتخب کیا ہے۔ تم اپنے رب کی، تم اپنے پروردگار کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ غور کریں تو شان کے لفظ میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ شان نعمت کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، وہ قدرت کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کمالات کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہزار پہلوؤں سے پروردگار کی یہ شان ہو سکتی ہے، اور اسی کو شاید خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ پروردگار ایسا ہے کہ ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم صاحب اس سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا موضوع ہمارے اس وقت زیر بحث ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو بالعموم اصول تفسیر لکھے جاتے ہیں، مرتب کیے جاتے ہیں، ان میں قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن ہی اپنے بعض پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے، القرآن یفسر بعضهم بعض۔ تو یہ جو اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے کی جائے، کیا وہ بھی اسی مضمون سے جڑی ہوئی ہے، یہیں سے اٹھتی ہے وہ بات؟ اس سے نکالا گیا نا۔ دیکھیے نا، جو ہمارے ہاں عام طور پر مفسرین قاعدے بیان کریں گے، یا میں نے اصول و مبادی میں ایک پورا کا پورا باب لکھا ہے، یا اور اہل علم بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی اس کتاب کی نظر کرتے ہیں، آپ اس علم کے اندر اترتے ہیں، تو آپ پھر بعد میں آنے والوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ٹھیک، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ کسی نئے شہر میں جانا چاہتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے، اس میں معلوم نہیں کیا گلیاں ہیں، کیا کوچے ہیں، کیا کیا وہاں پر تاریخی عمارات ہیں، کیا کیا باغات ہیں، کیا کیا سڑکیں ہیں، کن کن محلوں میں آپ کے لیے کیا ندرتیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی پہلے سے وہاں 10-20 برس گزار چکا ہے اور اس کے اندر یہ شوق بھی تھا کہ وہ اپنے شہر کو دیکھے، اور وہ اسی ایک ایک گلی کوچے سے واقف ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں نمایاں جگہیں کون سی ہیں، اس میں داخل ہو رہے ہیں تو کہاں سے داخل ہونا بہتر ہے۔ تو یہ در حقیقت اس نوعیت کی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں بھی اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ، جیسے کہ استاد امام نے کہا، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمیں ایک بات واضح محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ابہام ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے تو اپنی بات خوبصورت ترین اسالیب میں بیان کر دی، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایجاز کا طریقہ اختیار کیا، یا جامعیت کا طریقہ اختیار کیا، یا کسی مقام کے اوپر ایسا اسلوب اختیار کر دیا کہ مقصود اشارہ کرنا ہے تاکہ ہم خود تدبر کریں۔ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم بشری کمزوریوں کے ساتھ ہی دنیا میں جنم لیتے ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر اس جانب توجہ نہیں ہوئی، یا ایک چیز کو بظاہر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں یہ واضح نہیں ہو رہی، تو اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دوسری جگہ وہی مضمون
ایسے لفظوں میں بیان ہو جائے گا جس کو خود قرآن نے بتایا کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی گویا ایک مقام پہ اگر بات محکم تھی، ایجاز سے بیان ہوئی تھی، اس کے اندر اس طرح کی تفصیل نہیں تھی۔ اذہان الگ الگ ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایسی ممارست ہو جاتی ہے کہ وہ ایک مقام کے اوپر ایجاز میں کہی ہوئی بات کے اندر اتر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک بات کو پوری طرح کھول کر نہ بتایا جائے تو وہ اس کو حقیقی معنی میں سمجھ نہیں پاتے یا اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کی مشکل پیش آ جائے، کوئی اسلوب کی مشکل پیش آ جائے، کسی جملے کی تالیف کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو، تو آپ قرآن ہی کا مطالعہ کریں تو آپ حیرت انگیز طور پر یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک جگہ وہ مشکل تھی تو دوسری جگہ بالکل حل ہوئی ہوئی آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ ٹھیک، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا چیز ہے۔ اچھا، بعض موقعوں کے اوپر درمیان کی کوئی چیز آپ پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مقام ہے سورہ بقرہ کا، اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے نبوت کا سلسلہ کیوں جاری کیا، میں نے یہ کتابیں کیوں نازل کی۔ اس میں بیان کیا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی راستے پر تھے، یعنی ان کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایت دی گئی وہ اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، توحید پر تھے، قیامت کی تیاری کر رہے تھے، اچھے اعمال کر رہے تھے۔ غلطیاں کوتاہیاں تو اس وقت بھی ہوتی تھیں لیکن دین کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کیا ہے کہ فبعث اللہ النبیین، درمیان میں ایک بات ہونی چاہیے نا کہ لوگ ایک ہی راستے پر تھے، تو یہ آنا چاہیے کہ اختلافات پیدا ہو گئے، تو یہ جملہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن آپ سورہ توبہ میں دیکھیے تو وہاں پر یہی بات ہے، ما کان الناس الا امۃ واحدہ، پھر اس کے بعد ہے فاختلفوا، تو وہاں پر بیان ہو گیا کہ وہ پھر اختلاف ہو گئے۔ یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ یہ جملہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آیت پڑھتے جاتے ہیں تو آخر میں کیا آتا ہے؟ پھر میں نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، کس لیے؟ لیحکم فی ما اختلفوا، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ دیکھیں یہاں پر وہی اختلاف کو آگے جا کے بیان کر دیا، وہاں پر لفظوں میں بیان کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ اسالیب آ جاتی ہیں۔ صاحب آپ نے ایک مثال دی تو ایک میرے ذہن میں بھی مثال آئی، آپ اکثر بیان کرتے ہیں دین کا مقصد، جس وقت دین دیا کس غرض سے گیا ہے، وہ سورہ جمعہ میں بھی بیان ہوا اور بھی جگہوں میں بیان ہوا۔ تو ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ نبی ہم نے بھیجا ہے تاکہ ایمان و کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور پھر تزکیہ ہو، اور دوسری جگہ پہ تزکیے کو مقدم کر دیا، تو یہ بھی تصریف آیات ہی ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے، یعنی ایک جگہ اس کو مقدم کر کے بتایا کہ یہی ہدف ہے جس کو حاصل کرنا ہے، دوسری جگہ مؤخر کر کے بتایا کہ یہ طریقہ ہے جس سے اسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ تو کہیں ہدف کو آپ پہلے بیان کرتے ہیں نا، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، نتیجے کو آپ آخر میں بیان کرتے ہیں، نتیجہ بھی وہی ہے، ہدف بھی وہی ہے، وہ بیان کر دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ آدمی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ یہ خود اپنی جگہ کوئی چیز تو نہیں ہے، تو دوسری جگہوں پر یہ بتا دیا کہ نہیں، جو چیز ہم دیتے ہیں پیغمبروں کو وہ کتاب و حکمت ہے، اور وہاں دیکھیے تزکیہ کا لفظ ہی نہیں آیا، تو بتا دیا کہ یہ اصل میں نتیجہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی ہے اور جو قانون یا شریعت دی ہے، کتاب کا لفظ وہاں قانون اور شریعت کے بارے میں ہے، یہ دونوں چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے دی گئی ہیں کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہو۔ تو دین کا مقصود بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، وہ پیوریفیکیشن ہے، یعنی پاکیزگی، علم کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی۔ اب اس کے بعد علم کی پاکیزگی کیا ہے کہ آپ کا اللہ کے بارے میں تصور درست ہو جائے، اس کائنات کے بارے میں آپ کا تصور درست ہو جائے، انسان کی حیثیت کیا ہے یہ بالکل واضح ہو جائے۔ یہی چیزیں جو ایمانیات میں ڈل جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز کیا؟ اخلاق، یعنی ایتھکس ہے کہ جو اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کو قرآن حکمت کہتا ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان کے جتنے مباحث ہیں آپ کو فلسفے میں ملتے ہیں، وہ سب کے سب در حقیقت اسی میں سرگرداں ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو دو لفظوں میں بیان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ہے اس کی حقیقت۔ ٹھیک، وہ جو کہا ہے نا مولانا ظفر علی خان نے کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ سبحان اللہ۔ تو چند اشاروں کے اندر وہ حقائق واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس شریعت آ جاتی ہے، جس کو کتاب کہا ہے یہاں پہ، جس میں گویا آپ کے لیے زندگی کس مقصد کے لیے گزارنا، تزکیے کو ہدف بنا کے گزارنا تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک زندگی وہ گزارنی ہے آپ کو جو دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، اس میں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ مقصد سامنے رکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو آلودہ نہ کر بیٹھوں،
میری آخرت ختم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو شریعت دی ہے تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے ہم سب